اللہ کا پیغام بتانے والا، 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 کندی کو رہے رات پہ لانے والا، کندی کو رہے رات پہ لانے والا، ہر ایک دور میں ایک عسکری لازم ہے کلیم، ہر ایک دور میں ایک عسکری لازم ہے کریم، قرآن کا مفہوم بتانے والا۔ عمار رضا آئیے۔ اللہم صلی السلام علیکم۔ بے رکھیے ہے در آلِ نبی کی، ہر بھر تیری بے رکھیے ہے رکھیے ہے در آلِ نبی کی، بھر تیری بے رکھیے ہے در آلِ نبی کی برتری، جھک گیا ہے دل بھی جب اس در پر پیشانی جھکی، جھک گیا ہے دل بھی جب اس در پر پیشانی جھکی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کمال آدمی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کمال آدمی، اس کے بیٹے کی بقا ہے دین حق کی زندگی، اس کے بیٹے کی بقا ہے دین حق کی زندگی، در حقیقت لال جس کا ہوگا ہادی آخری، در حقیقت لال جس کا ہوگا ہادی آخری، زندگی اس کی بنے گی زندگی اسلام کی، زندگی اس کی بنے گی زندگی اسلام کی، وہ چراغ دی بھی ہے نور نگاہ عسکری، وہ چراغ دی بھی ہے نور نگاہ عسکری، جس کو خالق سے قیامت کی ملی ہے روشنی، جس کو خالق سے قیامت کی ملی ہے روشنی۔ السلام علیکم۔ جس کو ایمان و عمل کی زندگی درکار ہے، اس کو اس دنیا میں عشق عسکری درکار ہے، صاحب تفسیر قرآن ہے امام عسکری، صاحب تفسیر قرآن
بیٹھے 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 بیٹھے. اب میں ان 5 بچوں سے جنہوں نے 50 آیتیں ترجمے کے ساتھ سورہ نمبر اور سورہ اور آیت نمبر کے ساتھ یاد کیا، وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور بہت دن تک ان کو ہم نے یاد کرایا تب یاد ہو پایا. یہ کوئی آسان نہیں ہے. بہرحال چھوٹے بچے ہیں لیکن بہت کئی مہینہ میں نے اس میں لگا دیا اور تھوڑا وقت روزانہ دیتے یہ 50 آیتیں انہوں نے 2-4 ہفتے پہلے تک یاد کر لیا تھا، لیکن ریویژن چل رہا تھا ان کا بھی. تو اب میں گزارش کروں گا ان تمام بچوں سے، 5 بچے ہیں، عابد عباس سلمہ، محمد کمیل، مصباح حیدر، علی حیدر اور محمد اسد سلمہ سے تشریف لائیے. اور کل اعلان سماعت ہمارے کل بعد نماز مغربین شب میں 7:30 بجے جامع امامیہ انوار العلوم میں مجلس عزا کا انعقاد ہے. برائے ایصال ثواب پوسٹر اشتہار لگا ہوا ہے. آپ حضرات سے خوشنود صاحب کی طرف سے شرکت کی گزارش کی جاتی ہے. اور اس مجلس میں بھی یہ بچے انہی 50 آیتوں کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سورہ نمبر اور سورہ نمبر کے ساتھ آیت نمبر بھی پیش کریں گے انشاءاللہ. لیجیے. بدل تبدیل ہو جائے گی، تبدیل ہو جائے گی. مجھے ایک بار کر لیں گے. ٹھیک مجھے ترتیب بدل گئی. مطلب ہم لوگوں نے سب یاد کیا تھا. مصباح مطلب ہم لوگ کو پتا تھا، مطلب نے سارا اسی لیے یاد کرایا تھا. ایسے ہو کے یہاں پہ آؤ. مجھے نہیں پتا علی اور آگے آؤ. اور تھوڑا سا ادھر آئیے آپ. سینٹر میں گھبرائیے گا نہیں بالکل. ہاں یاد تمہارا کون سا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت امام علی علیہ السلام پیش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23. هذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار پر فضل و کرم ہے. سورہ نمبر 27 آیت نمبر 40. والصلح خیر، اور صلح میں بہتری ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 128. علم یعلم بأن اللہ یرا، تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے. سورہ علق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 40. ربی زدنی علما، پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. سورۃ النحل سورہ نمبر 20 آیت نمبر 114. ولا تجسسوا، ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو. سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 12. وَغُضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو دھیمے رکھنا اور آرام سے بولنا. سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 19. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے اہل کو نماز کا حکم دے. سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 132. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اور اپنے بھائی اور بہنوں کے درمیان اصلاح کرو. سورۃ الحجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 10. إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، بعض گمان گناہ کا درجہ رکھتے ہیں. سورۃ الحجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 12. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ شفا بھی دیتا ہے. سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 80. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور جس قدر قرآن ممکن ہو اتنا پڑھ لو. سورۃ المزمل سورہ نمبر 73 آیت نمبر 20. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ،
تو کس قدر بابرکت ہے وہ خدا جو سب سے بہتر خلق کرنے والا ہے۔ سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 14۔ انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بالکل بھائی بھائی ہیں۔ سورۃ الحجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 10۔ وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ ذِکْرِ، اور میرے یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ سورۃ الطٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 14۔ لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے ہو۔ سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 2۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 43۔ اِذَا دُعِیتُمْ فَادْخُلُوا، جب دعوت دے دی جائے تو داخل ہو جاؤ۔ سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 53۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور مشورہ کرو جب آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 159۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔ سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 31۔ وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، اور اپنے لباس کو پاکیزہ رکھنا۔ سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 4۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں غرور کے ساتھ نہ چلنا۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 18۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لہٰذا تم سب نیکیوں کی طرف سبقت کرو۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 48۔ انما النجوى من الشیطان، یہ رازداری شرگوشی شیطان کی طرف سے ہے۔ سورۃ المجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 10۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرنا۔ سورۃ الحجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 12۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَہِّرِينَ، اور خدا بھی پاکیزہ افراد سے محبت کرتا ہے۔ سورہ ہود سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 108۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 7۔ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مسجد، ہر نماز کے وقت اور ہر مسجد کے پاس زینت ساتھ رکھو۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 31۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کرنا۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 83۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَکُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو آرام کا سامان قرار دیا ہے۔ سورۃ النبأ سورہ نمبر 28 آیت نمبر 9۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، لہذا اپنے نفس کو زیادہ پاکیزہ قرار نہ دو۔ سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 32۔ ان اشکر لی ولیوالدیک، کہ میرے اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے برے القاب سے یاد بھی نہ کرنا۔ سورۃ الحجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11۔ لا يمسه الا المطهرون، اور اسے پاک و پاکیزہ افراد کے علاوہ کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ سورہ واقعہ سورہ نمبر 26 آیت نمبر 79۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ خدا وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو۔ سورۃ الحجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب غصہ آ جاتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 37۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، ذرا انسان اپنے کھانے کی طرف کو نگاہ کرے۔ سورہ عبس سورہ نمبر 80 آیت نمبر 24۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 2۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور
اور کہو پروردگار ان دونوں پر اسی طرح رحمت نازل فرمائے جس طرح انہوں نے مجھے میرے بچپن میں پایا ہے۔ سورۃ الاسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 24۔ لہٰذا تم سب اپنا رخ مسجد حرام کی جہت کی طرف موڑ دیجیے۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 124۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 114۔ لا يسخر قوم من قوم، خبردار کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11۔ ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، اور گناہ اور برے اعمال پر آپس میں تعاون نہ کرنا۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 2۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، خیر خدا بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 64۔ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور ان سے اف بھی نہ کرنا اور ان کو نہ چھڑکنا۔ سورۃ الاسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر جاندار کو پانی سے قرار دیا ہے۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30۔ وما أصابك من سيئة فمن نفسك، اور جو بھی برائی پہنچی ہے وہ خود تمہاری طرف سے ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 79۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجات ہیں۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 132۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ سورۃ الغافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 30۔ صدق اللہ العظیم۔ مطلب کیا کریں آپ ان کو انشاءاللہ ابھی انعام بھی ملے گا، ختم قرآن کیا ہے لوگوں نے اور محنت کی ہے انشاءاللہ اللہ کو جزائے خیر دے۔ اور ہمارے شام میں پڑھاتے ہیں کچھ سوا گھنٹہ دے پاتے ہیں، بہت کھینچ تان کے اس سے زیادہ نہیں دے پائے تھے، اور اسی سوا گھنٹے میں ہوتا یہ ہے کہ کبھی حاضری میری طرف ہو جاتی ہے، کبھی کہیں جانا ہوا گھر جانا ہوا، ہفتے میں 2 دن ایسی چھٹی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھی چھٹی دینا مجبوری ہو جاتی ہے، تو اس سے 1 دن اور نارا ہو جاتا ہے۔ اور ایک شکوہ گارجین کی طرف سے رہتا ہے، وہ یہ کہ جب بھی کوئی مثلا ایگزام آیا، ایگزام قریب آ گیا تو یہاں والی گارجین کر دیتے ہیں لڑکے، جبکہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم ہوم ورک نہیں دیتے، جتنا پڑھانا یہی پڑھاتے ہیں، گھر کے لیے کوئی بچے کے پاس کوئی اتنا کام ہے اسکول کا کہ اس کو الگ سے یہاں کا کام گھر جا کے دیا جائے، گھر کے لیے دے تو وہ نہیں ہوتا ہے، صرف یہی کے لیے 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ جتنا بھی دینا یہیں پہ دیتے ہیں۔ اور اگر کبھی مجبوری ہوتی ہے تو وہ بچہ بتائے کہ میرا ایگزام ہے تو اس کو وہ کام نہیں دیا جائے گا، اگر کبھی دیا جاتا بھی ہے تو یہ تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے، تو جس سے آگے پیچھے بچے ہو جاتے ہیں۔ ورنہ ہمارے بچے کل 7 ہیں، جس میں سے 2 بچے ان کو بھی ہم یاد کرا رہے تھے یہ 50 آیتیں، لیکن وہ ناغے کی وجہ سے وہ پیچھے ہو گئے۔ یہ لوگ آتے رہے تو ان کو یاد ہو گیا، لیکن بہرحال انہوں نے ایک بہت اہم کام کیا ہے۔ قرآن تو ایک ہی مرتبہ نازل ہوا ہے اور یہی قیامت تک رہنے والا ہے، یہ دوبارہ نہیں نازل ہونے والا ہے۔ جو آیت یاد ہو گئی
وہ آیت ہمیشہ کے لیے ہے، دنیا میں بھی کام آنے والی ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ دنیا کی کتابیں تو بدل جاتی ہیں لیکن قرآن مجید تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے، بچے کا اللہم صلی علی ہمیں یہاں میں بھی تو مال اور ہار لے کے آیا ہوں، وہاں پہ رکھا ہے عابد، دیکھو اوپر پنی رکھی ہے کالی پنی، دروازے کے پاس کالی پنی ہے نا، وہ تم ہی لوگ لے لائے ہیں۔ اب میں کوئی اور شاعر تو ہے نہیں پڑھنے والا بظاہر، نہیں بڑوں میں بھی نہیں، پڑھیں گے تو بعد میں پڑھوائیں ان سے۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو پڑھنا یہ بھی ارے یہ کیا کر رہے ہیں بہت شکریہ۔ نہیں پہنتے اب میں گزارش گزار ہوں، بس آخری میرے کہتے ہیں انہیں پڑھوا لیتے ہیں۔ تو بعد میں پڑھواتے ہیں، آپ کی طریقے پڑھوا دیتے ہیں۔ اب میں انتہائی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں، حجت الاسلام مولانا سید علی عباس صاحب قبلہ سے تشریف لائیں اور بیان فضائل، ہاں بعد میں اس محفل تقریر کے بعد بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ پہنے رہے پہنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال مولانا الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام: أكثر ذكر الله وذكر الموت وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، صلوات پڑھ محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں اس مبارک موقع پر، یعنی 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کے اس موقع پر تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد ابتدائی میں مالک کی بارگاہ میں آج کے مبارک شب کے حوالے سے یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمارے سماج کو ایک قرآنی سماج کی شکل عطا فرمائے۔ خوب 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کی شب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرا عنوان اس موقع پر شامل کیا گیا ہے کہ بچوں نے قرآن کو مکمل کیا ہے، لہذا جہاں یہ شب آپ کی خدمت میں مبارکباد کے حوالے سے پیش کی گئی ہے، وہیں ان بچوں کے والدین کے لیے بھی یہ تبریک اور تہنیت کا موقع ہے کہ انہوں نے آج کے اس دور میں اتنی زحمت کی کہ اپنے بچوں کے لیے قرآن مجید کی تعلیم کا سمے نکالا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ ہندی صحیح غلط ہوگی تو بتا دیجیے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔
اب دیکھیں چونکہ دو طرح کے عناوین ہیں اس جشن کے اور دونوں کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایک خصوصیت ہوتی ہے بعض لوگوں کی کہ ان کے ذہن میں جو کچھ ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں مولانا بھی وہی پڑھیں، تو یہ تو نہیں ہو پائے گا، لہٰذا جو آپ کے ذہن میں وہ آپ اپنے پاس ریپیٹ کر لیجئے گا، اور جی بچوں کو بتایا جائے ولادت کا موقع۔ چلو بچوں تو تم لوگ ہی بتاؤ کہ آج کس امام کی ولادت ہے؟ ان کے والد کا نام یعنی ان کے پاپا کا نام، اور ٹرانسلیشن کرنا پڑے گا۔ ہاں کیا نام تھا؟ علی نقی علیہ السلام۔ ان کی ماں کا نام، 11ویں امام کی ماں کا نام۔ دیکھو اگر تم لوگ نہیں بتاؤ گے تو قیصر صاحب نمبر لے جائیں گے۔ نہیں معلوم کسی کو؟ ہاں دیکھا قیصر صاحب بتا رہے ہیں۔ ہاں بتا دیجیے آپ جلدی تاکہ ہم بات، ہاں یہ بھی ایک سوال ہے، اگر تم لوگوں نے جواب نہ دیا تو قیصر صاحب جلدی سے دے دیں گے۔ بتاؤ تم بتاؤ کچھ، کیوں عسکری کہا جاتا ہے؟ ہاں کیا ہے؟ لقب ہے، لقب کے مثلاً لقب کی ایک وجہ ہوتی ہے، سمجھے؟ تم الہ آباد میں رہتے ہو اس لیے تم کو الہ آبادی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، عسکری کیوں کہا جاتا ہے؟ اب اتنا تک تو ہم نے اشارہ دے دیا ہے۔ بہرحال بچوں کے لیے سخت ہے، قیصر صاحب جواب دے رہے ہیں۔ ارے آپ بیٹھ کے دے دیجیے، آپ کو انتقال ہوا تو وہاں سے ان کو جو ہے وہ سرمن گھاٹ یہ جگہ ایسی ہے، سر من رعا ہے، اصل سر من رعا عربی میں اس کا ترجمہ ہے، چونکہ وہ بہت ہریالی جگہ تھی، جو اس جگہ کو دیکھتا تھا تو اس کے بڑی خوشی ہوتی تھی، اس لیے کہا جاتا تھا سر من رائے، اس علاقے کو کہا جاتا تھا، بعد میں وہ اصطلاح میں سامرا ہو گیا۔ جو جناب عسکری صاحب عسکری علیہ السلام یہ بھی اپنے والد کے ساتھ آئے، خلیفہ نے اتنا جبر کیا کہ جبراً ان کو بلایا وہاں پر، اور بلانے کے بعد جب وہ آئے تو وہاں سے خلیفہ نے ہمارے امام کو لگوانے کے لیے ایک فوج جو 80,000 کی فوج تھی اس کو دکھانے کے لیے ان کو تمام گھمایا۔ جب گھمایا تو مولانا نے جب دیکھا تو مولانا نے کہا کہ آپ ادھر آئیے۔ جب وہ آئے تو آپ نے 2 انگلیوں کے بیچ میں کہا کہ آپ بالکل سنو کیا تو جب اس نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی فوج، تو کہا جانتے ہو یہ کون فوج ہے؟ یہ خدا کی فوج ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ انوالعلوم کے ہم طالب علم رہے ہیں، بس شکریہ بہت بہت، انوالعلوم کے طالب علم ہم رہے ہیں، مولانا رضی صاحب ہمارے اساتذہ میں سے ہیں، تو ان کا دستور یہ تھا، یہ جو سوال کرتے تھے تو جتنا جواب اس سوال کے ضرورت بھر کا ہوتا تھا، جتنا جواب ضروری ہوتا تھا سوال کے مقابل میں، اتنا لکھنے پر نمبر ملتا تھا پورا، اور اگر آگے پیچھے سے ہم لوگ بڑھا کے لکھ دیں کہ بورڈ کے امتحان کی طرح کاپی بھرنا ہے تو رضی صاحب بجائے نمبر دینے کے کاٹ لیتے تھے۔ تو سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ عسکری کیوں کہا جاتا ہے امام کو؟ عسکر اصل میں عربی زبان میں کہتے ہیں فوج کو، لشکر کو، اور وہ علاقہ فوجی چھاونی تھا، امام کو فوجی چھاونی کے درمیان رکھا گیا تھا، سیکورٹی کے عنوان سے نہیں بلکہ آپ کو ایک طریقے سے قیدی بنا کر رکھا گیا تھا، چاروں طرف فوج رہتی تھی اور بیچ میں امام رہتے تھے، تاکہ نہ کوئی ان سے مل پائے، نہ یہ کسی سے مل پائے، نہ اپنے من سے، اپنی اعتبار سے، اپنے ذہن سے یہ طے کر کے کہیں آ جا سکیں، کچھ اپنے اعتبار سے نہیں کر سکتے، لہذا چونکہ فوج کے درمیان، لشکر کے درمیان رہتے تھے، اور لشکر کو کہا جاتا ہے عسکر،
اسی اعتبار سے جیسے ہم لوگ ہو گئے الہ آبادی، ویسے ہی وہ ہو گئے ہیں عسکری۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ڈیٹ آف برتھ یہ بھی آپ بچوں سے پہلے پوچھ لیں، جلدی سے بچے بتا دو ڈیٹ آف برتھ۔ دیکھیں لوگوں کو کھانا نقصان نہ کیجیے گا، شادیوں میں سب کو جانا ہے۔ آج کی تاریخ نہیں بتائے تم لوگوں کو، 11ویں امام کی ولادت آج کیا تاریخ ہے؟ ارے 25 نومبر ہو کیا؟ ہاں؟ اکتوبر۔ آج کی تاریخ چاند کے اعتبار سے 9 ہے، لیکن کل 10 ہے، یہ شب ولادت ہے۔ ہاں تو شب 10 میں ولادت نہیں، شب 10 ولادت کی تاریخ ہے، کل کی تاریخ ولادت کی ہے کہ جو 10 ربیع الثانی سن 232 ہجری۔ ٹھیک، اور تو کچھ نہیں ہے نا۔ اب اگر اجازت دیں تو ہم بات کو آگے بڑھائیں۔ 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، اب بات جس نے کیا سوال پھر ہم قیصر صاحب کو جتنا بچا ہے اسی سے کروا لیں گے، یہ سمجھ لینا، بات نہ کرنا، اس لیے کہ سب سے قریب بیٹھے ہو، آج چھڑی نہیں لائے ہیں ہم اپنی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ امام نے فرمایا کہ 3 چیزیں زیادہ سے زیادہ انسان کو کرنا چاہیے روزانہ، زیادہ سے زیادہ یہ 4 چیزیں ہیں جو انسان کو انجام دینا چاہیے۔ پہلی چیز ذکر خدا۔ ذکر خدا کا بڑا ثواب ہے، اگرچہ یہاں پر اس حدیث میں ذکر زبانی مراد نہیں ہے، بلکہ ذکر زبانی سے زیادہ مراد یہ کہ انسان اپنی زندگی میں ہر لمحے ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھے، اللہ کو کبھی فراموش نہ کرے۔ اگر انسان اللہ کو بھول جائے تو پھر یہ یاد رکھیے گا انسان صحیح راستے سے بھٹک جائے گا، اور جس راستے سے چل کر وہ کمال تک پہنچ سکتا ہے وہ راستہ نہیں طے کر سکتا۔ دوسری چیز جسے زیادہ سے زیادہ انجام دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم کو مرنا ہے۔ انسان کو اگر یہ یاد رہے کہ ہمیں مرنا ہے تو بھی وہ ہمیشہ صحیح قدم اٹھائے گا، صحیح راستہ طے کرے گا، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ جب مرنا ہے تو مرنے کے بعد وہاں ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ تیسری چیز زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن ہونی چاہیے، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ دیکھیں امام نے یہاں پر لفظ استعمال کیا ہے وَتِلَاوَةَ الْقُرْآن، قرآن کی تلاوت، وَقِرَاءَةَ الْقُرْآن نہیں کہا ہے۔ عربی میں ایک چیز ہوتی ہے قراءت، ایک چیز ہوتی ہے تلاوت۔ قراءت کسے کہتے ہیں؟ جو کام بچوں نے انجام دے دیا ہے اسے کہتے ہیں قراءت، یعنی قرآن کھولے اور قرآن کھولنے کے بعد اس میں جو لکھا ہے زیر زبر کے درستگی کے ساتھ، اس کے صحیح ہونے کے ساتھ انسان پڑھ لے، یہ ہے قراءت۔ مثلا جیسے کہ ابھی بچوں نے پڑھا، ان کے اس جزوے میں، اب دیکھو تم لوگ بات کر رہے تھے سوال ہمارے ذہن میں آ گیا، ان بچوں کے اس جزوے میں 4 آیتیں ایسی تھیں کہ جن کا تعلق والدین سے تھا، 4 آیتیں ایسی تھیں جن کا تعلق والدین سے تھا۔ سب سے پہلے تم شامل نہیں تھے لیکن تم ایک آیت بتا دو اس میں سے۔ شاباش، یہ کیا مطلب ہے؟ بتا وہ رہے ہیں نا، شاباش۔ دوسری آیت کیا مطلب؟ میرا اور اپنے ماں باپ کو شکریہ۔ تمہارا کیا شکریہ ادا کرے گا؟ میرا نہیں، پروردگار۔ اچھا پروردگار کہہ رہا ہے، اچھا۔ تیسری آیت وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ہاں، اور کہو پروردگار ان دونوں پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپنے میں پالا۔ ایک اور بچی کمیل، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان سے اف بھی نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا۔ اچھا تم میں سے یہ جو آیت انہوں نے آخری والی پڑھی ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، کیا مطلب بتایا ہے؟ اور ان سے اف بھی نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے اف بھی نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا۔ یعنی اس کو سمجھے ہو کیا کہتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کو جو ہے اف نہ کہنا اور ان کو جھڑکنا نہیں۔ جیسے مثلا کوئی ایگزامپل سے ہم کو سمجھا دو، تم ہی بتا دو۔ اچھا چلو تم۔ جیسے ہم لوگ کوئی بات کر رہے ہیں اور ہم لوگ
کو بول دے رہا ہے تو مطلب وہ ہم لوگ کو نہیں کرنا چاہیے اور ان سے بدتمیزی بھی پیش نہیں کرنا. مطلب پریشان ہو جانا ان سے, مطلب اور کیا نام ہے. شاباش شاباش. بہرحال دیکھیں یہ چھوٹی آیات تو ہیں چھوٹی چھوٹی, لیکن اس میں جو درس زندگی ہے اگر اسے بچے اس مرحلے سے سمجھ لیں تو واقعی میں ہمارے سماج میں جو روش اور راہ ہے وہ بالکل بدل جائے گا. لیکن یاد رکھیے گا تمام والدین, جتنے والدین, ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کا مستقبل بہت اچھا ہو. یہ تمام والدین, جتنے والدین ہیں اور جو ابھی والدین نہیں بنے ہیں, خدا کی بارگاہ میں آج کے مبارک موقع پر دعا ہے کہ پروردگار انہیں بھی والدین بنا دے. تو والدین بننے کے بعد پہلی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کا مستقبل اچھا ہو. بچے کے مستقبل کے بارے میں پہلی منزل پر تو سب سے بڑی ذمہ داری انسان کی یہ ہے کہ بچے کی اس ظاہری زندگی کے تمام اسباب فراہم کرے. جتنا اس کے امکان میں ہو اپنے امکان بھر اس کے تمام ظاہری اسباب, اس کے لیے بہترین غذا کا انتظام کرے, بہترین کھانے کا انتظام کرے, اس کے لیے اچھے سے اچھے لباس کا انتظام کرے, اس کے لیے اچھے گھر کا انتظام کرے, اپنی وسعت کے مطابق, اپنے آمدنی کے مطابق, اپنی صلاحیت کے مطابق. انسان اپنے بچوں کے جسمانی اعتبار سے بچوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے. لیکن یاد رکھیے گا یہ جسمانی ضرورات کو پورا کرنا ہی صرف ذمہ داری نہیں ہے. جسمانی ضروریات کا پورا کرنا یہ مقدمہ ہے روحانی تربیت کا. اگر والدین صرف اور صرف ساری توجہ جسمانی ضروریات پر صرف کر دیں اور روحانی ضروریات کی طرف بالکل توجہ نہ دی جائے, جیسا کہ آج سماج میں توجہ نہیں دی جاتی, اسی لیے میں نے ابتدائی کلام میں ایک جملہ کہا ہے کہ شکریہ ہے ان والدین کا جنہوں نے کم سے کم اپنے بچوں کے لیے اتنا وقت نکالا ہے کہ انہیں قرآن کی تعلیم کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. ورنہ یا تو قرآن کی تعلیم کی طرف توجہ ہی نہیں دی جاتی ہے, یا توجہ دی جاتی ہے تو بڑی دیر میں دی جاتی ہے, اور جب دیر میں دی جاتی ہے تو یہ ڈھونڈا جاتا ہے کہ محلے میں کون ہے جو بڑھیا بیچاری پڑھاتی ہے قرآن, جو کم پیسے میں روزانہ آ کے قرآن ختم کرا دے. توجہ کیجئے گا, یہ جو ہمارے سماج میں اس سماج کی کمزوریوں کو بتا رہا ہوں. پہلے تو توجہ نہیں دی جاتی, توجہ دی جاتی ہے, کوشش یہ ہوتی ہے کہ سستے میں, بلکہ پہلا آپشن تو فری والا ہوتا ہے کہ فری میں اگر کوئی دین سکھا دے. دین بیچارہ اتنا غریب ہی ہے کہ ہر جگہ انسان پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے اور دین کو فری میں حاصل کرنا چاہتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو پھر فری کے بعد آپشن ہوتا ہے کم پیسے میں. لیکن یہ یاد رکھیے گا جب آپ دنیاوی تعلیم تلاش کرتے ہیں تو کبھی فری والی جگہ نہیں بھیجتے, کم پیسے والی جگہ نہیں بھیجتے, چونکہ آپ کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کم پیسے کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم اچھی نہ ہوگی, پڑھائی اچھی نہ ہوگی. لیکن جب ہمیں قرآن کا مسئلہ آتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں فلاں اتنا لے رہے ہیں, فلاں تو اتنا لیتے ہیں, ہم کم میں پڑھا لیں تاکہ ہمارا بچہ قرآن صرف پڑھ لے. یاد رکھیے قرآن صرف پڑھے گا ہی, صرف قرات کرے گا, تلاوت نہیں کرے گا. جبکہ امام فرماتے ہیں وَأَكْثِرْ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ, قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرو. میں نے کہا قرات کہتے ہیں صرف قرآن کے صفحات کو پلٹ کر اوپر سے دیکھ کر پڑھ لینا, اسے کہتے ہیں قراءت. تو ہو سکتا ہے آپ محلے کے جو دادی اماں سے قرآن پڑھوا رہے ہیں بچوں کو, وہ اس لائق تو ہو جائیں, اگر ہو گئے اس لائق تو ہو جائیں کہ قرات کر سکیں, لیکن تلاوت کے لائق کبھی نہیں ہو سکتے. تلاوت کہتے ہیں قرآن کو پڑھ بھی لینا اور اس کی آیتوں کے مفہوم کو سمجھ لینا. جیسا کہ مثلا ان بچوں نے چھوٹی چھوٹی آیتوں کو, بعض آیتوں کو پڑھا ہے, اس کا ترجمہ سمجھ لیجئے گا. سمجھ لیتے ہیں یہ بچے, اور جب ترجمہ سمجھ لیں گے یہ انشاءاللہ ان کے ذہن میں بیٹھا رہے گا. یہ والدین کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ قرآن کی تعلیم دینا, اور ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری ہے, پہلی ذمہ داری ہے مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام.
امام حسن علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے کہ میں نے تم دونوں کی تعلیم کا آغاز کیا کس سے؟ دنیا میں یہ معصومین اپنے والد اپنے باپ امام کے علاوہ اور کسی کے پاس تعلیم نہیں حاصل کرتے. امام فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری تعلیم، اب ظاہر سی بات ہے وہ علم لدنی لے کر آتے ہیں، لیکن امام ہمیں اور آپ کو یہ سکھا رہے ہیں کہ دیکھو یاد رکھو کہ بچوں کی تعلیم کا آغاز تلاوت قرآن سے ہونا چاہیے، قرآن کی تعلیم سے ہونا چاہیے. اور ہمارے سماج کا دستور یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں وندے ماترم سے. اور جب وندے ماترم سے ہم نے آغاز کیا، قرآن کی تعلیم سے آغاز نہیں کیا، ہم نے اے فار ایپل اور سی فار کیٹ سے آغاز کیا، تو ظاہر سی بات ہے یہ بچہ جب جوان ہو گیا، اس نے قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کی، اس نے قرآن کا میسج سنا ہی نہیں، اس نے قرآن کا پیغام دیکھا ہی نہیں. اب یہ جوان ہو جائے اور والدین توقع کریں کہ یہ ہمارا احترام کریں، تو یہ والدین کی توقع بجا ہے کہ آپ نے یہ سکھایا ہی نہیں. جو کلام الہی والدین کا احترام سکھا رہا تھا، بچپنا تو آپ نے ان سے چھین لیا، بچپنے میں انہیں سکھایا نہیں. جوان ہونے کے بعد اب آپ سماج سے گلا کریں، ماحول سے گلا کریں، معاشرے سے گلا کریں، یہ گلا بیجا ہے. یہ گلا تو انسان کو خود سے کرنا چاہیے. کاش ہم نے اگر اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دی ہوتی، ہم نے قرآن سکھایا ہوتا، قرآن کے میسج اس تک پہنچایا ہوتا، تو اسے پتا ہوتا کہ والدین کا احترام ضروری ہے. اور جب جوان ہو گیا ہم نے کچھ سکھایا نہیں، سی فار کیٹ سکھایا ہے، ڈی فار ڈاگ سکھایا ہے، تو اس بچے کے اندر وہی سارے اوصاف آئیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. واجب ترین ذمہ داریوں میں سے والدین کی ہے کہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دے. قرآن کی دیکھیں ہمیں بھی احساس ہے، ہمارا بھی ولیمہ چھوٹے گا نہیں انشاءاللہ، اتنا ابھی 8:30 کے بعد آپ جائیں گے تب بھی مل جائے گا. پڑھنے والوں کی تعداد کم ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہاں پر لفاظی نہیں ہے، واقعیت یہی ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام قرآن کی طرف سے ہم نے بات کو روک دیا ہے جلدی سے، آپ کے چہروں کو دیکھ کر کہ آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ دیر ہو رہی ہے. اچھا صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. بہرحال یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی تعلیم دیں، اور یہ ایک بہترین موقع ہے. یہ پرچار نہیں ہے، یہ واقعیت ہے، یہ تبلیغ نہیں، یہ حقیقت ہے کہ عبادت خانے میں قرآن جس ڈھرے سے، جس انداز سے، جس روش سے پڑھایا جاتا ہے، یہ روش اتنی خوبصورت، اتنی بہترین ہے کہ آپ کو ان بچوں کا نمونہ پورے شہر میں نظر نہیں آئے گا جو اس علاقے میں نظر آئے گا. پورے شہر کے لوگ 2 سال سے جو قاضی صاحب کی مسجد میں مقابلہ اور مسابقہ ہو رہا ہے وہاں پر یہ اقرار کر چکے ہیں، اگرچہ کچھ لوگوں نے گلہ کیا ہے. وہ گلہ کس چیز کا ہے کہ رحمت نگر ہی والے خالی لے جاتے ہیں انعام، آشیانہ ہی والے خالی لے جاتے ہیں انعام. انہوں نے اپنے سے گلہ نہیں کیا کہ چونکہ رحمت نگر والے اور آشیانہ والے تیاری کرواتے ہیں بچوں کی، اس لیے انعام لے جاتے ہیں، لہٰذا تم بھی تیاری کراؤ، تمہارے بچے بھی انعام لے جائیں گے. بہرحال آپ کے تک یہ بات پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے کہ اگرچہ طاہر صاحب کے پاس وقت نہیں ہے، اور وقت نہ ہونے کے باوجود جو بھی وقت ملتا ہے اس وقت میں بچوں کو یہاں تعلیم دیتے ہیں. دیکھیں ایک مولانا بیٹھے ہوئے، ان مولانا کا بچہ بھی یہاں پر شامل ہے، چاہتے تو وہ پڑھا لیتے، لیکن چونکہ یہاں پر طریقہ الگ ہے، بچوں کے ساتھ مل کر بچے اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں. ان کا بچہ بھی یہاں آتا ہے اور وہ خود اس بات کا اقرار کریں گے یہی بچہ اگر گھر میں پڑھتا ان سے فری میں پڑھ لیتا، لیکن فری میں پڑھ کر وہ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا تھا. لہذا بہت یہاں بڑی فیس نہیں ہے، بہت مختصر فیس ہے، بچوں کو تعلیم دی. تعلیم قرآن کی اہمیت ہماری زندگی میں بہرحال اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا، ہماری زندگی میں تعلیم قرآن کی اہمیت بہت کم ہے. ہم نے نہیں معلوم اس کو کس درجے پر رکھا ہے. تعلیم قرآن بچوں کی نسبت ہمارے ذہن میں کوئی اس کا درجہ ہے بھی یا نہیں ہے، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا
کہ والدین کے لیے جو بچوں کی نسبت جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں میں سے جہاں بہترین نام رکھنا ہے کہ ماشاءاللہ سے ہمارے سماج میں ایک راستہ یہ کھل گیا ہے کہ نام اچھے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مذہبی لوگ جن کا آنا جانا مجلسوں میں ہوتا ہے، جن کا آنا جانا محفلوں میں ہوتا ہے، علمی محافل میں ہوتا ہے، وہاں پہ آنے والے لوگ اپنے بچوں کا نام اچھا رکھ رہے ہیں، ورنہ سماج میں بہت سارے نام پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی اچھی تربیت کرے، اور اچھی تربیت کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ ان کو قرآن کی تعلیم بھی دے اور اہل بیت کی محبت بھی سکھائے۔ یہ دونوں چیزیں وہ ہیں کہ جن کو ہمیں بالکل ابتدا سے شروع کرنا ہے، بڑے ہونے کے بعد یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ماہ مبارک رمضان کے درس میں ہم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا، آپ کا بچہ 17 سال کا ہو گیا تو اب آپ بھول جائیے اس کی تربیت کرنا ہے تو آپ کو 7 سال سے پہلے شروع کرنا پڑے گا، 7 سال سے شروع کرنا پڑے گا، اور 17 سال سے پہلے یہ تربیت کا مرحلہ ختم کر دینا ہے۔ جب 7 سال سے تربیت کا آغاز ہو تو اس دو چیزوں پر بہت ہی توجہ دی جائے۔ پہلی ہے قرآن کی تعلیم، دوسری ہے اہل بیت علیہ السلام کی محبت۔ اس لیے کہ جب پیغمبر جا رہے تھے تو ہمارے حوالے انہی دو چیزوں کو کر کے گئے تھے کہ دیکھو جس راستے سے تم حوض کوثر تک پہنچ سکتے ہو، خواب و خیال تمہیں حوض کوثر تک نہیں پہنچائے گا، محفلوں میں نعرہ بازی تمہیں حوض کوثر تک نہیں پہنچائے گی۔ دیکھو یہی دو راستہ ہے، قرآن کا راستہ، اہل بیت کا راستہ، اور یہ دونوں راستے حوض کوثر تک تمہیں پہنچا سکتے ہیں۔ چاہتے ہو کہ حوض کوثر تک صحیح سیدھے آ جاؤ تو تمہیں بچوں کو بچپن سے قرآن کی بھی تعلیم دینا ہے، اہل بیت کی محبت بھی سکھانا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اور یہ پیغمبر کے ایک حدیث ہے جو والدین کے لیے آج کی شب کا تحفہ ہے۔ جن بچوں کے گارجین آئے ہیں اور جن بچوں کے گارجین نہیں آئے ہیں، بہرحال وہ کسی مجبوری کے تحت نہیں آ سکے ہیں، ورنہ جو اپنے بچوں کے لیے اتنا وقت نکال سکتے ہیں کہ قرآن سکھائیں، وہ اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی پر بھی توجہ دیتے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان والدین کے لیے ہدیہ ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا ما من رجل علم ولدہ القرآن الا توج اللہ ابویہ یوم القیامہ۔ جو والدین اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی قیامت میں ان والدین کو بادشاہوں والا تاج پہنائے گا۔ بادشاہوں والا تاج ایک علامت ہے کہ دیکھو تمہارا امتیاز سب سے الگ ہے، تم اس معاشرے میں، تم اس بھیڑ میں، تم اس مجمع میں سب سے الگ ہو۔ تمہارے سر پر وہ تاج ہے جو دنیا کے بادشاہ اپنے سروں پر رکھا کرتے تھے، اور انہیں پروردگار عالم لباس پہنائے گا، دونوں کو، والدین کو، اماں کو بھی ابا کو بھی لباس پہنائے گا، ایسا لباس کہ جسے دنیا کی آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہ ہوگا۔ لہذا اب کوئی اگر چاہتا ہے کہ میدان محشر میں، میدان قیامت میں وہ بادشاہوں والا تاج پہنے اور ایسا لباس پہنے کہ جو لباس کبھی دنیا میں کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے۔ یہاں سے یہ باب بند کرتے ہیں، دروازہ بند کرتے ہیں، بہت تیزی سے امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی سے ایک واقعہ آپ کا سنا ہے، اور لیکن ہمیں جو نتیجہ اخذ کرنا ہے اس نتیجے کو اخذ کر کے بات کو ختم کرنا۔ ایک واقعہ ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، ذاکروں کی زبان سے بھی، کتابوں میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں قحط بہت سخت پڑا، سوکھا پڑ گیا۔ جب سوکھا پڑ گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ حاکم ظالم، بادشاہ ظالم ہے، اور اسی زمانے میں امام عسکری علیہ السلام کو وہ جو عسکری والا حصہ تھا، جو فوجی چھاونی تھی، وہاں سے بھی ہٹا کے زندان میں باقاعدہ قید خانے میں رکھ دیا گیا ہے، جیل میں رکھ دیا گیا ہے۔ وہ دور ہے اور سوکھا پڑ گیا، لہذا اب وہاں اس وقت جو بھی مفتی اعظم رہے ہوں، حافظ جی رہے ہوں، جو بھی رہے ہوں، بادشاہ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ صحرا میں نماز پڑھو، نماز استسقاء۔ ایک نماز ہے کہ آپ لوگ طے کر لیجئے تو پھر ہم نماز پڑھوائیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ نماز استسقاء، نماز استسقاء ایک نماز ہے جب بارش نہ ہو رہی ہو
सूखा पड़ गया हो तो इस्तिस्का यानी अल्लाह से बारिश मांगना, अल्लाह से बारिश मांगना, नमाज इस्तिस्का पढ़ी जाए। अब जो भी उस ज़माने में थे, मैंने कहा चाहे हाफिज जी रहे हो, चाहे वहाँ के मुफ्ती रहे हो, उन्होंने नमाज इस्तिस्का पढ़ी। 3 दिन लगातार नमाज इस्तिस्का हुई। बादल तो पानी तो दूर की बात है, बादल भी आसमान में नहीं आया। चौथे दिन जासलीक एक ईसाई चंद ईसाइयों को लेकर निकला उसी सहरा में, उसी जगह जहां इन्होंने नमाज पढ़ी थी। इसने दुआ की, बादल आए और पानी बरसने लगा। तीसरे दिन फिर मुसलमान जोश में आ गए, फिर भागे, नमाज इस्तिस्का पढ़ी, पानी आया ही नहीं, बादल भी नहीं आया। 5वें दिन फिर जासलीक पहुंचा, उसने दुआ की और उसके दुआ के फौरन बाद पानी आने लगा। अगर ये वाक़या हमारे ज़माने में हो जाए तो इसमें आपका तासुर क्या रहेगा? क्या तासुर रहेगा, आप समझ सकते हैं? तो हम लोग मसलन हम और ताहिर साहब यहाँ नमाज इस्तिस्का पढ़ें, बाड़ी ढगिरे, और उसके बाद कोई मसलन आजकल बागेश्वर धाम ज़्यादा मशहूर है, बागेश्वर बाबा जो है वो दुआ करें और पानी बरसने लगे। अब चाहे उन्होंने हो सकता है मौसम डिपार्ट से कांटेक्ट करके वो दुआ किया हो, बहरहाल उनके उससे जो है पानी गिरने लगे। तो आपका तासुर क्या होगा? पहला तासुर जो सादी ज़बान में होगा, ठीक है, इनसे अच्छे तो वही है। ये पहला तासुर अगर बहुत हल्का रहा तो, और भारी अगर तासुर रहा, कहेंगे इसका मतलब ये कि इस मजहब में कोई दम वम नहीं है। लोग बहकने लगेंगे, लोगों का जहन बहकने लगेगा, गुमराह होने लगेंगे। वही हुआ वहां पर। जब देखा 3 दिन मुसलमानों ने पढ़ी, पानी नहीं आया। चौथे दिन उसने दुआ की, पानी ना गिरने लगा, बारिश हो गई। फिर 5वें इन्होंने नमाज पढ़ी, पानी नहीं गिरा, उसने दुआ की, पानी गिरने लगा, बारिश होने लगी। तो वहां पे मुसलमान सरगोशी नहीं बल्कि अपना मजहब तब्दील करने पर तैयार हो गए कि जब हमारी नमाज से पानी नहीं गिर रहा है, इसका मतलब यह है कि हमारा अकीदा, हमारा मजहब, हमारा रास्ता दुरुस्त नहीं है, हमारा रास्ता सही नहीं है। याद रखिएगा, ऐसे खतरात से, ऐसे हालात से बचिएगा। हमारे सामने भी ऐसे मौके आते हैं, ऐसे हालात पैदा होते हैं कि देखते हैं कि जब दरगाह पर कुछ नहीं हो पाया, इमाम बाड़े में कुछ नहीं हो पाया, जुलजना के पास कुछ नहीं हो पाया, तब वो पहुंच जाते हैं हाफिज जी के पास। हाफिज जी के पास कुछ ना हो पाया तो पहुंच जाते हैं कहाँ? ओझा के पास। हाँ, ये वाकईयत है, क्योंकि मैं समाज में रहता हूँ, जानता हूँ। लिहाजा जब इन हालात से बचना चाहिए, लिहाजा वहां पे यही हुआ। लोग मजहब तब्दील करने की सोचने लगे, कुछ लोग बाकायदा उसके मुरीद हो गए कि जासलीक बहुत काबिल आदमी है, जासलीक खुदा का बहुत करीबी बंदा है। नतीजा ये हुआ कि जब किसी से कुछ न बन पाया तो ये बादशाह जो इमाम को कैद खाने में रखे हुए है, इसने कहा कि उनको बुलाया जाए, उनको जिंदान से निकाला जाए, उनको कैद खाने से निकाला जाए। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर रुककर कहना चाहूँगा, जालिम था, जाबिर था, सब कुछ होने, इमाम के ऊपर जुल्म कर रहा था, इमाम को कैद खाने में रखे हुए था, लेकिन इमाम की इतनी मारिफत तो उसे थी कि हमने अगरचे इमाम को जिंदान में मुक़य्यद कर दिया है, लेकिन जब उम्मते मुस्लिमा पर आन पड़ेगी तो मदद यही करेंगे, और ये कहकर मदद से गुरेज न करेंगे, तुमने तो हमें जेल में डाल दिया था, तुमने तो हमें कैद खाने में डाल दिया था, अब तुम समझो, उम्मते मुस्लिमा समझे। इतनी मारिफत थी, काश ये मारिफत हमारी कौम में भी पैदा हो जाती, हमारे अकीदे में भी इतनी मारिफत पैदा हो जाती। एक साल किसी वजह से मसलन हम मजलिस कराते थे और मजलिस न कराएं, और उसी साल नुकसान हो गया, तो देखा मजलिस नहीं कराए, नुकसान हो गया, हमने ये काम नहीं किया इमाम के लिए। हम ज़ियारत पर मसलन हम जोगीपुर जाते थे, जोगीपुर नहीं गए, ये नुकसान हो गया। काश हमारी कौम में इतनी मारिफत हो जाती कि ये वो घराने हैं कि जो दुश्मन से भी बदला लेना नहीं चाहते हैं। ये तो हम और आप इनके मानने वाले हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात आगे बढ़ाएं कि यहीं से रोक दें? एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इमाम को कैद खाने से लाया गया, आज़ाद किया गया कि मौला ये मुश्किल आन पड़ी है
اور اس کے مرید بڑھتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ حکومت تو مسلمانوں کی گردن پہ کر رہے تھے، اسلامی خلافت کے خلیفہ تھے، اور اگر مسلمان ہی نہ رہ جائے تو ان کو خلیفہ ماننے والا کون رہ جائے گا؟ لہذا فکر اس کی نہیں تھی کہ اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا، فکر اس بات کی تھی کہ ہماری کرسی چلی جائے گی۔ لہذا امام کو بلایا گیا، امام آئے، امام نے اپنے خادم سے کہا کہ دیکھو جب یہ دعا کرنے کے لیے کھڑا ہو تو جاؤ اس کے بغل میں کھڑے ہو جانا، اور جیسے ہی یہ ہاتھ اٹھائے جب دعا کرے تو تم اس کے فلاں فلاں انگلیوں کے درمیان میں دیکھنا ایک ہڈی ہے کالے رنگ کی، اس ہڈی کو نکال لینا اور اس کے بعد اس سے کہنا دعا کرے۔ یہ جاسلیق کھڑا ہوا، ہاتھ اٹھایا، جیسے ہی ہاتھ اٹھایا بادل آنے لگے، خادم کھڑا تھا، اس نے کہا 1 منٹ تھوڑا سا کام ہے آپ سے، انگلی کھولا، ہڈی نکال لیا، کہا جناب اب دعا کیجئے۔ اب انہوں نے جب ہاتھ اٹھایا تو بادل جو آئے ہوئے تو واپس جانے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پانی نہیں آیا، یہ دعا پہ دعا۔ اور پھر اس کے بعد امام نے وجہ بتائی کہ یہ کس وجہ سے بارش ہو رہی تھی، چونکہ اس نے کسی نبی کے قبر کی سے ہڈی نکال لیا تھا، اسے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا، اور جب بھی نبی کی ہڈی وہ آسمان کے نیچے آتی تھی آسمان سے پانی نازل ہونے لگتا تھا۔ آج یہ توسل کو شرک اور بدعت بتانے والے جا کے روضہ رسول پر دیکھیں، گنبد پر ایک کھڑکی نما ایک جگہ بنی ہوئی ہے۔ کس لیے بنی ہوئی ہے؟ چونکہ یہ پیغمبر کے بعد، پیغمبر کی رحلت کے بعد، پیغمبر جب تک باحیات تھے، جب بھی کوئی ضرورت پڑتی تھی، مثلاً سوکھا پڑتا تھا تو لوگ آ کے پیغمبر سے دعا کی خواہش کرتے تھے۔ جب پیغمبر دنیا سے چلے گئے، خلافت دوم کے دور میں یا خلافت اول ہی کے دور میں یہ ماجرا پیش ہوا، وہاں بھی سوکھا پڑ گیا۔ جب سوکھا پڑا تو اب ظاہر سی بات ہے یہ قوم کے جاسلیقوں کی دعا کہاں قبول ہونے والی تھی، لہذا کہا گیا کہ آپ دعا کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہے، پیغمبر دعا کرتے تھے، بہرحال یہ بارش تو پیغمبر ہی کے ذریعے ہوگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں پہ جو سایہ بنائے گئے تھے اس سائے میں ایک سوراخ کر دیا گیا تاکہ آسمان ڈائریکٹ قبر پیغمبر کو دیکھ سکے۔ لہذا جیسے ہی یہ کام کیا گیا بارش ہونے لگی۔ اس کے بعد جب نئی ٹیکنالوجی کے زمانے میں اور نئی طریقے سے وہ روضہ بنایا گیا تو اس گنبد میں آج بھی وہ کھڑکی بنائی گئی ہے، صرف اسی لیے بنائی گئی ہے کہ جب پانی نہ نازل ہو، بارش نہ ہو تو اس کھڑکی کو کھول دیا جائے تاکہ رحمت للعالمین کی قبر کو دیکھ کر باران رحمت کا جوش امٹ پڑے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ خب یہاں تک لانے کا مقصد واقعہ سنانا نہیں تھا، واقعے سے نتیجہ لینا تھا۔ یاد رکھیے گا آج بھی دنیا کی نہ جانے کتنی ایسی آسائشیں ہیں، دنیا کی نہ جانے کتنی ایسی زینتیں ہیں، نہ جانے کتنی جگہوں پر ہم مادیات سے بہک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ دوسرے کے پاس مادیات جب دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک حسرت پیدا ہوتی ہے، کاش ہمارے پاس بھی ہوتا، کاش ہمارے پاس بھی ہوتا۔ توجہ کیجئے گا قرآن مجید میں پروردگار عالم اس منزل پر اعلان فرما رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد پر۔ آج دیر ہو گئی ہے ہمیں احساس ہے، لیکن دیکھیے خیال رکھیے گا آئندہ ایک ہی موضوع کی تقریر ہم سے کروائیے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد پر۔ لیکن بات بہت خوبصورت ہے اگر آپ اس کی خوبصورتی محسوس کر سکیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 سے جا کر اس کو ملاحظہ کیجیے گا۔ پروردگار عالم اعلان کا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اے مسلمانوں دیکھو، جو کچھ لوگوں کو، بعض گروہوں کو ہم نے دنیا جو دی ہے، دنیا کی ظاہری خوبصورتی دی ہے، دنیا کا حسن و جمال جو عطا کیا ہے، دنیا کی خوبی جو ہم نے دی ہے ان لوگوں کو، ان کی طرف نظر گڑا کر دیکھنا نہیں۔ یہ خیال رکھو کہ جن کے پاس دنیا ہے، جن کو ہم نے دنیا دی ہے، جن کو ہم نے دنیا کا حسن دیا ہے، جن کو ہم نے دنیا کی خوبصورتی دی ہے، ان کی طرف اپنی نظریں جو ہے وہ جمائے مت رکھنا کہ اس لیے کہ ہم نے انہیں دنیا دی ہے انہیں آزمانے کے لیے، انہیں دنیا دی ہے انہیں ان کا امتحان لینے کے لیے۔ سنو یہ بھی ایک پیغام ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد پر۔ سورہ طٰہٰ کی کون سی آیت پڑھا ہم نے؟ 131 جا کے پھر سے دیکھ لینا کہ اے پیغمبر ان مسلمانوں سے کہہ دو کہ
یہ دنیا میں جن کو ہم نے خوبصورتیاں، دنیا کی جو خوبصورتیاں دی ہیں ہم نے، ان خوبصورتیوں کی طرف توجہ مت دیں، ان پر نظریں مت گڑائیں، اس لیے کہ ہم نے انہیں یہ دنیا دی ہے آزمانے کے لیے، اور پروردگار عالم ورزق ربک خیر و ابقا، اللہ کی طرف سے جو رزق ہوتا ہے وہ خیر بھی ہوتا ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ میں اس نے جو دنیا داروں کو جو کچھ دیا ہے، جو کچھ خوبصورتی دی ہے، جو کچھ مال و جمال دیا ہے، یہ سب کچھ کو پروردگار عالم نے ایک لفظ سے تعبیر کی ہے، ظاہر الحیات الدنیا، ظاہرت الحیات الدنیا، ہم نے زندگانی دنیا کے پھول انہیں دیے ہیں۔ اس پھول کی خوبی کیا ہے؟ یہ خوبصورت ہوتا ہے نہیں؟ خوبصورت ہے نہیں؟ خوب اس میں خوشبو ہوتی ہے، جب یہ کہیں گلستان میں کھلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں کا منظر بھی خوبصورت ہو جاتا ہے، وہاں کا ماحول بھی معطر ہو جاتا ہے۔ کہیں پر گارڈن میں لگائے گئے ہو پھول، یہ پھول کھلے گا تو کیا ہوگا؟ وہاں خوبصورتی بڑھ جائے گی، وہاں جو ماحول رہے گا وہ ماحول بھی خوشبو والا ہو جائے گا، بہترین مہک آتی رہے گی۔ لیکن پتہ ہے اس میں عیب کیا ہے؟ تو بچوں میں کوئی بتا دے تو انعام۔ اس پھول کی خوبی یہ ہے کہ اس میں خوبصورتی بھی ہے، اس میں مہک بھی ہے، لیکن اس میں عیب کیا ہے؟ اچھا بچے نہیں بتا پا رہے ہیں، بڑے بتا دیں۔ ہاں یہ اس کا عیب ہے، یہ ہمارا عیب ہے۔ ادھر سے قیصر صاحب نے ہر سوال کا جواب دیا، ادھر سے شروع کرتے ہیں۔ نہیں معلوم اس کا عیب کیا ہے؟ یہ رات کی رانی نہیں ہے، گلاب ہے، غلط دیکھ رہے ہو تو، رات کی رانی سفید ہوتی ہے۔ ہاں یہ دیکھیں مولانا طاہر صاحب نے جواب دے دیا۔ اگر آپ اس لفظ قرآن مجید کے اس لفظ پہ ظاہرت الحیات الدنیا، دنیا کی خوبصورتی کیا ہے اس پر نظر مت ڈالو۔ لوگوں کے پاس یہ مت دیکھو کہ ارے اڈانی کے پاس اتنے ہزار کروڑ کا مکان ہے، فلاں کے پاس، امبانی کے پاس مثلا اتنے ہزار کروڑ کی دولت ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، کافر کے پاس یہ ہے، ہم جائیں اگر سول لائن میں مکان لے لیں تو بہترین سڑک رہے گی، بہترین محلہ رہے گا، سب کچھ خوبصورت رہے گا، گندگی نہیں ہوگی، گلیوں میں کتے نہیں ٹہلیں گے۔ ان چیزوں پر توجہ مت دو، اس لیے کہ ظاہرت الحیات الدنیا، پھول میں خوبیاں ہوتی تو ہیں، خوبصورت بھی ہوتا ہے، مہک بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک سب سے بڑا عیب یہ ہوتا ہے اس کی عمر بڑی کم ہوتی ہے، اس کی عمر بڑی کم ہوتی ہے۔ لہذا عزیزو پروردگار عالم کہہ رہا ہے ورزق ربک خیر و ابقا، تم دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش مت کرو، یہ مت دیکھو کہ گلیاں کہاں کی صاف رہتی ہیں، یہ مت دیکھو کہ محلہ کہاں کا اسٹینڈرڈ مانا جاتا ہے، یہ مت دیکھو کہ لائٹ کہاں 24 گھنٹہ رہتی ہے، یہ دیکھو کہ ہمارے بچوں کا ایمان کس محلے میں محفوظ رہ سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر۔ اس لیے کہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں ان کی عمر کم ہے، اور آخرت میں جو پروردگار عالم اس کو عطا کرنے والا ہے اس کی عمر بڑی بڑی طولانی ہے۔ یہ دنیا کی نعمتوں کو 60 70 سال 80 سال 100 سال عمر میں مقید کیا جا سکتا ہے، آخرت کی نعمتیں الی الابد کے لیے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت